اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں مثال کے ذریعے توحید اور شرک کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے مثالوں کے ساتھ، شہد کی مکھی کی مثال کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ چونکہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو، تڑپ کو، امت کے لیے ان کی رونے کو دیکھ کر اس امت کو راہ راست پر لانے کے لیے مختلف مثالوں کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں، وہ کہتے تھے، اس وقت کے منکرین کا، کفار کا، مکہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح دنیا کی اللہ رب العزت کی بادشاہت کو دنیا کی بادشاہت پر تصور کرتے تھے کہ جس طرح کا دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اکیلا ہی نظام اقتدار کو نہیں چلا سکتا، اس نے اپنے وزیر رکھے ہوتے ہیں، کابینہ بنائی ہوتی ہے، ان کابینہ کے مختلف امور، مختلف کام ان کے سپرد ہوتے ہیں، تب جا کر وہ ان کا سلطنت چلتی ہے، ریاست چلتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بادشاہ ہیں ہر چیز کے، لیکن یہ معبودان باطلہ جو ہیں، یہ اللہ رب العزت کے کابینہ میں سے اہم ارکان ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف امور ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے مقربین بندے ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنی ضروریات اللہ رب العزت تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت چونکہ غیور ذات ہے اور ہر گناہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا سوائے شرک کے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر گناہ میری نظر میں کوئی نہیں، میں معاف کرنے والا ہوں، درگزر کرنے والا ہوں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ تک جائے گا، تو مثال کے ذریعے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ 3 چیک پوسٹیں آئیں گی۔ سب سے پہلی چیک پوسٹ پر ایمان اور کفر چیک ہوگا۔ اگر ایمان ہے تو ٹھیک ہے، اس چیک پوسٹ سے گزر جائے گا، اگر وہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہاں سے ہی اٹھا کر ڈائریکٹ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایمان ہے، پھر اس کے نامہ اعمال میں شرک دیکھا جائے گا۔ اگر ایمان کی حالت میں اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا تو اس چیک پوسٹ سے گزر جائے گا۔ اگر ایمان کی حالت میں یہ شرک میں شریک رہا ہے، اللہ کی وحدانیت میں کسی غیر کو شریک کیا، تب بھی وہ اس چیک پوسٹ سے گزر کر آگے نہیں پہنچ سکتا، تب بھی اس کو اٹھا کر کفار کے ساتھ ہی سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس طرح تم میری بادشاہت کو دنیا کی بادشاہت پر تصور کرتے ہو، آیا کیا واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ رب العزت مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض انسانوں کے اوپر، جس طرح رزق کے معاملے میں، جس طرح کہ ایک بات جو مالک ہے اس کے ساتھ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے کارخانے ہیں اور سینکڑوں انسان اس میں کام کرتے ہیں۔ کئی دکاندار ایسے ہیں جس نے 5-5 10-10 ملازمین رکھے ہیں۔ کئی کارخانے ایسے ہیں سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے انہوں نے ملازمین رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس کو میں نے رزق میں وسعت دی ہے، غنی کیا ہے، اس نے اسی رزق میں اپنے لیے نوکر رکھے، مملوک رکھے، ملازم رکھے، اور ان کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ کیا یہ نوکر اور یہ مالک برابر ہو سکتے ہیں؟ آیا کیا یہ مالک یہ چاہتا ہے کہ جس قدر پیسہ میرے پاس ہے، یہ روزانہ کی آمدن جو 1000 روپے ہے، لاکھ روپے ہے، کروڑ روپیہ ہے، روزانہ شام کو یہ مالک اپنی آمدن تمام نوکروں میں برابر تقسیم کرتا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں اور میرا نوکر برابر ہو جائے، یا میں روزانہ کی آمدن اپنے نوکروں میں برابر تقسیم کر دیا کروں، تاکہ جتنا شام کو میں کما کر گھر لاتا ہوں اتنا ہی وہ کما کر گھر لے کر جائے، اور ہم جو تفاوت ہے جو یہ برابر ہو جائے، کیا یہ انسان اپنے لیے ایسا چاہتا ہے؟ جب ایک انسان ایک حقیر سے منافع کے لیے اپنے نوکر کو برابر اس میں شریک نہیں کرنا چاہتا،
تو کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بادشاہت میں ان حقیر معبودان باطلہ کو برابر کر سکتا ہوں؟ کیا تم اس کو میرے برابر اپنے سرمایہ میں مال نوکر کو تم برابر کرنا پسند نہیں کرتے؟ تو کیا میری بادشاہت میں یہ معبودان باطلہ کو برابر کرنا پسند کرتے ہو؟ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے تم بعض انسانوں میں سے بعض کو وسعت دی ہے، رزق میں وسعت دی ہے، مالدار بنا دیا، سخی بنا دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، بس نہیں چاہتا ہے وہ شخص فضیلت والا کہ برابر ہو جائے اپنے مال میں اس کے نیچے جو اس کے حکمران جو ملازم ہے، مملوک ہیں، نوکر ہیں، علامہ ملکت ایمانہم، ان کے ہاتھ کے نیچے، علامہ ملکت ایمانہم، ان کے ہاتھ کے نیچے جو نوکر ہے وہ برابر ہو جائے اس سرمایہ میں جو سارا دن یا سارا مہینہ اس نے کمایا ہے، اور ان نوکروں کو دے کر اپنے برابر کر دے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ معبودان باطلہ کو اپنے لیے تو نہیں چاہتے، لیکن معبودان باطلہ کو اللہ کے برابر، اللہ کی اس برابر سمجھ کر یا اللہ کی نعمت کا ناشکری نہیں کر رہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں اور انسان مر رہے ہیں۔ یہ مرنا جو ہے، مرنے کے باوجود انسانیت کی بقا موجود ہے، انسانیت دنیا پر ختم نہیں ہو رہی، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ایک اور مثال کے ساتھ گویا کہ اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ روزانہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان مر رہے ہیں اور سینکڑوں، کروڑوں، لاکھوں انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ مرنے سے انسانیت میں کمی نہیں آ رہی، اسی طرح پیدا ہونے سے انسان بڑھ نہیں رہا۔ یہ اللہ رب العزت کا قدرت ہے، اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے۔ اس چیز میں غور و فکر کرو کہ کس طرح اللہ رب العزت دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ رب العزت نے تم کو تمہاری ہی نفس جنس کی جان سے پیدا کیا، اور تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ بیویاں تمہاری جنس میں سے اس لیے پیدا کی کہ وہ بھی تمہاری طرح جذبات رکھتی ہیں، وہ بھی تمہاری طرح معاشرے میں رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا۔ اگر وہ کوئی علیحدہ نوع کی ہوتی، علیحدہ جنس کی ہوتی، تو پھر تمہارے دونوں کا آپس میں ذہنی امائنگی کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، ذہنی امائنگی ہوگی تو سکون ہوگا، ذہنی امائنگی ہوگی تو معاشرہ ترقی کرے گا، زندگی پرسکون گزرے گی۔ اس لیے ذہنی امائنگی اور سکون کے لیے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، کسی غیر جنس میں سے نہیں پیدا کی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور پھر تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بنین، بیٹے پیدا کیے، وَحَفَدَةً، اور پوتے پیدا کیے۔ پوتے اور بیٹے، مفسرین حضرات بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ بیٹے اور پوتے والدین کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ یہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرتے ہیں، جس وقت خدمت کرتے ہیں جب والدین ضرورت مند ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے انسان کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مثال میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بیویاں تمہاری ہم جنس پیدا کی تاکہ ذہنی امائنگی کے ذریعے تم سکون حاصل کر سکو، اور انہی بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے تاکہ ضرورت کے وقت وہ تمہاری خدمت کر سکے، تم ان کی خدمت سے مستفید ہو سکو۔ اور صرف بیویاں، بیٹے، پوتے پیدا نہیں کیے، اللہ رب العزت فرما رہے ان کے لیے بہترین اور اچھے رزق کا انتظام بھی فرما دیا، دنیا میں بہترین اور اچھا رزق بھی بنا دیا، پیدا فرما دیا، تاکہ تم ذہنی امائنگی، سکون حاصل کر کے ان سے ہر طریقے سے میرے قرآن، میرے احکامات، میرے نبی کے طریقوں میں غور و فکر کر سکو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر میری رضا حاصل کر کے جنت تک بحفاظت پہنچ سکو۔ افبالباطل یؤمنون، اس کے باوجود اللہ رب العزت بطور شکوہ کے یہ جملہ بیان کر رہے ہیں کہ افبالباطل یؤمنون، ان تمام مثالوں کے سمجھانے کے باوجود یہ لوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، باطل باتوں کی طرف جاتے ہیں۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اس کا انکار کرتے ہیں۔
یعنی کہ جس طرح رزق میں وسعت دی ہے، نوکر دیے ہیں، ملازم دیے ہیں، بیویاں دی ہیں، پوتے دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، ان تمام نعمتوں کے باوجود جھوٹی باتوں کے اوپر ان کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اسی ترتیب سے چلے آ رہے ہیں، ہم تو آباء و اجداد کے، کیا وہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اف بالباطل یؤمنون، جھوٹی باتوں پر، آباء و اجداد کے طور طریقوں پر یقین رکھتے ہیں اور میرے احکامات پر، میرے قرآن پر، میرے نبی کے طریقوں پر یقین نہیں رکھتے، کیا یہ میری نعمتوں کا انکار نہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو کسی قسم کا بھی مختار نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے ان کے رزق میں، ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کے رزق میں کسی قسم کے اختیار نہیں رکھتے کہ ان کو رزق میں وسعت دے دے، ان کی روزی کو تنگ کر دے، ان کی ضروریات کو پورا کر دے، یہ کسی قسم کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ من السماوات والارض، نہ آسمانی نعمتوں میں ان کے لیے کوئی اختیارات رکھتے ہیں، نہ دنیا میں، نہ زمین کے اوپر کسی قسم کا، لا یستطیعون، بالکل بالقوت کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے۔ پرانے زمانوں سے، عرصہ دراز سے ایک مثال چلی آ رہی ہے، اکثر ہم نے اپنی زندگی میں سنا ہوا ہے، جو شرک کرتے ہیں اپنے لیے دلائل گڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چھت پر چڑھنا ہے تو چھت کے لیے سیڑھی ضروری ہے، کیا کوئی ڈائریکٹ چھلانگ لگا کر سیڑھی پہ چھت پر چڑھ جاتا ہے؟ چھت پہ تب انسان چڑھے گا جب سیڑھی ہوگی، سیڑھی کے ذریعے سہولت کے ساتھ اوپر پہنچے گا۔ تو یہ معبودان باطلہ جو 360 بت مکہ کے مشرکین نے بنا کر رکھے ہوئے تھے، وہ یہ دلیل دے کر کہتے تھے کہ چھت پر چڑھنے کے لیے جس طرح سیڑھی کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کی ضرورت ہے ہمیں، کہ ان کے ذریعے ہم اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس مثالوں کی تردید کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں افلا تضربوا للہ الامثال، کیا یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے دنیاوی مثال کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوگی، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کی ضرورت ہوگی، ان بتوں کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ ان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یعلم، اللہ رب العزت جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے جو کچھ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ ہاں اگر تم مثالوں کے ذریعے اپنی شرک کی دلائل دے رہے ہو تو سنو، اللہ رب العزت بھی تمہیں دلائل کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ سنو اللہ رب العزت کی مثال کو بھی سنو۔ تم مثال دیتے ہو کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اب اللہ کی مثال بھی سنو کہ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، اللہ اور تمہارے یہ معبودان باطلہ کسی صورت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے دو مثالیں بیان فرمائی یہاں پر۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، پہلی مثال اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک انسان ہے، وہ آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ دیکھیے فقہ کا قانون ہے کہ غلام انسان جو ہوتا ہے، جو اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے، وہ آقا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، وہ آقا کی اجازت کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتا، وہ آقا کی اجازت کے بغیر مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ آسان مثال اس زمانے کے اعتبار سے کہ ایک کارخانے کا مالک ہے یا ایک دکان کا مالک ہے، اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا ملازم مالک کی اجازت کے بغیر سامان فروخت نہیں کر سکتا، کسی کو ادھار نہیں دے سکتا، یہ اپنی مالک کی مرضی کے خلاف وہ دکان میں نہیں کام کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو مالک اس کو نکال دے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فقہ کا قانون ہے کہ جس طرح غلام آقا کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، مال میں تصرف نہیں کر سکتا، کیا یہ شخص اور اس کا مالک برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مالک آزاد ہے، مال اس کا ہے، اپنی مرضی سے جب چاہے جہاں چاہے شادی کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے مال میں تصرف کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، پھینک سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مالک نوکر سے پوچھنے والا مالک ہے۔ نوکر اگر مالک کی مرضی کے خلاف کرے گا تو مالک ناراض ہو جائے گا، لیکن مالک اپنی مرضی کے مطابق کرے گا تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے،
اس سے ناراض ہونے والا کوئی نہیں ہے، یہ اپنے مال میں تصرف کرنے کے لیے ہر طریقے سے آزاد ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا، اور وہ مالک جس کو ہم نے مالک بنایا، اس کو ہم نے کشادہ رزق دیا، کھلا رزق دیا، اس کی مرضی کے مطابق فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا أَوْ جَهْرًا، اس کی مرضی ہے کہ وہ اس اپنے مال میں سے اعلانیہ خرچ کرتا ہے یا خاموشی چھپا ہوا خرچ کرتا ہے، اعلانیہ صدقہ کرتا ہے، بیچتا ہے، پھینکتا ہے، یا خاموشی کے ساتھ اس کو ضائع کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے، اس مالک سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن پیچھے فرمایا مملوکن لا یقدر علی شیء، وہ نوکر جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، نہ شادی کرنے میں غلام، فقہ کا قانون ہے کہ غلام آقا کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، غلام آقا کی مرضی کے بغیر تجارت نہیں کر سکتا، غلام آقا کی مرضی کے بغیر مال میں تصرف نہیں کر سکتا، یہ فقہ کا قانون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمایا لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا۔ ومن رزقنا، اور وہ شخص جو مالک ہے وہ اس کو ہم نے رزق دیا خوب، حسناً خوب اچھا، فهو ينفق، پس وہ اس رزق میں سے خرچ کرتا ہے، سرًا او جہرًا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی ناراض ہونے والا نہیں ہے۔ هل يستوون، کیا یہ نوکر اور مالک برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کہ نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ اس کو کوئی روکنے والا ہے، نہ اس کو کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے، علی کل شیء قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے برابر نہ کوئی ہے اور نہ ہی اللہ سے اوپر کوئی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت عدم تدبر کی وجہ سے علم نہیں رکھتی۔ اگر یہ تھوڑا غور و فکر کرے، تدبر کرے قرآن مجید میں، تو یہ جاننے والے بن جائیں گے، لیکن قرآن سے دوری عدم تدبر کی وجہ سے بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر علم نہیں رکھتے۔ دوسری مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، دو مرد ہیں۔ دوسری مثال اللہ نے دی کہ دو مرد ہیں، ایک بالکل صحت مند، عقل کے اعتبار سے بھی کامل، سننے کے اعتبار سے بھی کامل، دیکھنے کے اعتبار سے بھی کامل، اور اعضاء کے اعتبار سے، ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے بھی کامل، اور اس کے مد مقابل دوسرا بندہ ہے، دوسرا مرد ہے جو کان کی سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اب یہ دونوں کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو صحت مند بندہ ہے یہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور اس علم کے ذریعے اور لوگوں کو نفع دیتا ہے، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی نفع دے رہا ہے، علمی اعتبار سے بھی نفع دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بلائی کرتا جا رہا ہے، خیر کا کام کرتا جا رہا ہے، خود بھی مستفید ہو رہا ہے، اوروں کو بھی مستفید کر رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے کہ اب کم لا یقدر علی شیء، اس میں جو گونگا ہے یہ کسی چیز کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ الٹا وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے مولا کے اوپر، اپنے مالک کے اوپر، اپنے والدین کے اوپر یہ بوجھ ہے، بوجھ بنا ہوا ہے۔ الٹا والدین، الٹا مالک اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے ہلکی سی بات کے ساتھ سمجھ جاتا ہے اور لوگوں کو بھی نفع پہنچا رہا ہے اور خود بھی مستفید ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا یہ گنگا اور یہ صحیح یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تمہارے یہ معبودان باطلہ، تمہارے یہ بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ تمہارے 360 بت جو مکہ میں تم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ان میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس میں سوچنے کی صلاحیت بھی ہے، سننے کی بھی ہے، دیکھنے کی بھی ہے، اور اوروں کو نفع پہنچا رہا ہے، خیر کا کام ہر ایک کو پہنچا رہا ہے۔ تو کیا یہ معبودان باطلہ 360 بت بنا کر جو تم نے رکھے ہوئے یہ اور اللہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح وہ انسان صحت مند آدمی اور گونگا
برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ اور تمہارے یہ 360 بت کسی صورت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا غور و فکر کرو، تدبر کرو، تاکہ تم خیر والے راستے پہ پا سکو، چل سکو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ جو صحت مند بندہ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ حکم کرتا ہے اچھی باتوں کا، خود بھی اچھے کام کرتا ہے اور اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، خود بھی مستفید ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں سے، اور اپنی ہی صلاحیتوں سے اوروں کو بھی مستفید کرتا ہے، اوروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بوجہ قوت علمیہ کہ وہ صراط مستقیم پر ہے، یعنی کہ قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو زندگی میں لاتا ہے، نبی کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارتا ہے، تو قوت عملیہ اور علمیہ یہ دونوں قوتوں کے ذریعے وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو اس قوت کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے، قرآن میں غور و فکر تدبر کرنے کی وجہ سے سیدھے راستے پر ہے، اوروں کو بھی نفع پہنچا رہا ہے۔ یہ دونوں کسی صورت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ترجمہ دیکھیے۔